بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم، مرتے ہی قیامت قائم۔ ایک تو بڑی قیامت آنی ہے نا، ایک یہ قیامت جو عذاب کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جانا ہے، بلکہ نزا کے عالم میں شروع ہو جانا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں وہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، سورہ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور توبہ ایسی کرو جو آگے کو نصیحت بھی ہو جائے۔ صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہ ہو، نصیحت ہو جائے، یہ نہیں توبہ کر کے ہٹیں اور پھر وہی جرم شروع کر دیا۔ قرآن تو اس کو توبہ ہی نہیں مانتا۔ توبہ تو یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر شرمندگی، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایت کی دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما۔ یہ ہے توبہ، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ اگر نصیحت نہ ہوئی تو وہ توبہ کیسی ہے؟ وہ تو انسان اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گمان میں دھوکہ دیا چاہتا ہے، لیکن اللہ ہی ایسے شخص کو غافل کر کے مارے گا۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ توبہ کا سمبل کیا ہوگا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی کیا چیز؟ یہ قرآن۔ اس قرآن کی پیروی کرنا اصل میں توبہ پر استقامت کی اور صحیح توبہ کی دلیل ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ تھمکے، موت کا، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ، ہوش بھی نہ رہے کہ ہویا کہ میرے نال۔ میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا شوق ہے، نیشنل جیوگرافک چینل کے اوپر ایئر کریش انویسٹیگیشنز لگتی ہیں، تو ان میں سے ایک کوئی خاتون تھی، ان کا انٹرویو بعد میں لیا گیا، وہ 350 مسافروں میں سے ایک خاتون بچی تھی ایئر کریش میں، 350 میں سے، وہ بھی جہاں پہ وہ پر اور فیوزلاج کا وہ جوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ذرا جگہ مضبوط ہوتی ہے ایئر کریش میں، اگر کوئی بچت ہونے والی ہو تو اس جگہ پہ بیٹھے، اس کی بھی خیر ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، الٹیمیٹلی ریکور کر گئی۔ اس کا جب انٹرویو لیا گیا کہ جی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جہاز کے کیپٹن کی طرف سے کہ اب یہ جہاز بچنے والا نہیں ہے، تو اس وقت آپ پہ کیفیت کیا طاری ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پہ صرف ایک کیفیت طاری ہوئی کہ کیا میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مر جانا تھا؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میری تو دادی بھی ابھی زندہ ہے کہ میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مجھے موت آ جانی ہے۔ یہ تھا وہ ایک لمحہ، یہ سمجھے کہ ایک جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا نا، اس کی یہ آپ بیتی ہے۔ 350 مسافروں میں سے ایک بچنے والی، اس نے کہا میں نے یہی چیز سوچی کہ اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہی ہوتا ہے، یہ تو ہر انسان کی ہی سوچ ہوتی ہے۔ ابھی یہ آپ اسلام آباد سے کراچی کی طرف کبھی سفر کریں نا ہوائی جہاز کا، تو بعض اوقات بیچ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں نا، جہاز جو ہے نا اس طرح اوپر نیچے ہوتا ہے، تو بڑے بڑے میرے جیسے بھی جو اللہ تعالیٰ سے دور لوگ ہیں نا، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے اللہ بچا لی، انہوں نے اپنی مرضی زندگی کٹا گیا۔ اس ٹائم کہہ دو استغفار استغفار۔ یہ آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، ایئر کریش ہوتے ہوتے بچا ہے، کبھی یہ لینڈنگ کے دوران، اور لوگ استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کریش میں جتنی بے پردہ عورتیں بچی ہیں وہ تو کم از کم پردہ شروع کر دیں۔ اس کریش میں سے جو جسٹ بچے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بے نمازی لوگ، وہ نمازیں شروع کر دیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اب مجھے وہ آیت سمجھ آتی ہے جو قرآن حکیم میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں نا، یہ پھر وہی کام کریں گے۔ یہ دنیا میں دوبارہ آئے ہوئے لوگ ہیں نا۔ اچھا، یہ آیت کبھی مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو جائے گا جب آخرت میں اتنا بڑا عذاب کسی نے دیکھ لیا،
اب وہ دنیا میں دوبارہ آئے پھر وہی جناب کام کرنا شروع کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب یہ حالت دیکھتے ہیں نا کہ لوگ موت کے منہ سے نکلتے ہیں، پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اسلام آباد میں پشاور موڑ سے ایک ٹیکسی لی تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے بتانے لگا کہ میں تو جی موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، میں نے یہ روڈ سے ہٹا کے ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی تو اچانک پیچھے سے ایک بہت بڑا ڈیمپر، یہ موت کے گولے ہیں بڑے بڑے، یہ جو ڈیمپر ہے نا ہمارے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں بغیر بریکوں کے، کسی وقت کسی گاڑی پہ چڑھ سکتے ہیں، ان سے بچ کے انسان کے، ویسے تو موت اللہ کے اختیار میں لیکن اپنی طرف سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ڈیمپر آگے میرے اوپر چڑھا، بالکل پس گئی میری ٹیکسی، اور لوگوں نے تو گمان کیا کہ یہ بندہ بچا نہیں ہوگا، بہرحال ہڈی پسلی میری ٹوٹ گئی۔ شفا انٹرنیشنل میں تقریباً 1 سال تک کہتا ہے جی میں علاج کرواتا رہا، ملینز آف روپیز لگ گئے، الٹیمیٹلی میں الحمدللہ موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ اللہ نے منو نوی زندگی دیتی ہے جی، منو تے آگے رشتہ دار بھی مل گئے سن کہ پائی انہیں نیچے بچنا، انہیں وینٹیلیٹر تے چڑھ گیا۔ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ کدھر بچتا ہے؟ اچھا جی، میں نے کہا جی اس کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آ گئی ہوگی، تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا جی کدے ٹائم مل جاتے جمعے دی نماز پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا کہ اگر یہ لوگ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جو یہ پہلے کرتے تھے۔ یہ دنیا میں واپس ہی آیا نا جی بندہ، پھر وہی کام۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک موت تم پر آ جائے اور تمہیں ہوش بھی نہ رہے، ام تقولوا نفس یا حسرتا، یا کوئی جان پھر موت کے وقت جب موت سامنے دیکھے تو اس وقت کہنا شروع کر دے ہائے افسوس، ما فرطت فی جنب اللہ، اس سستی کے معاملے میں، اس کوتاہی میں جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں ہی تھا۔ یہاں بھی لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی جوان آدمی داڑھی رکھ لے انہوں کہتے ہیں تکو جی نے جوانی جی روگ لا لیا۔ اندازہ کریں آپ، کوئی جوان عورت نقاب کرنا شروع کر دے تو اس کی سہیلیاں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھو جی اس نے جوانی میں روگ لگا لیا، یعنی دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں جو سستی کی، میں تو مذاق ہی اڑانے والوں میں رہا۔ او تقولو، یا پھر یہ کہنا شروع کر دے لو ان اللہ ہدانی، کاش دنیا میں اللہ نے ہی اگر مجھے ہدایت دے دی ہوتی، لکنت من المتقین، میں بڑا پرہیزگار ہوتا۔ یہ وہی بات جو لوگ کرتے ہیں، اور جی دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق، آج تک کسی نے کہا جی دعا کرو جناب میں ہوں کھانا کھان چلا اللہ تعالیٰ توفیق دے میں روٹی منہ پا ہی لواں؟ نہیں۔ یا کوئی بندہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہا اور کہ جی دعا کرو میں صحیح سلامت کر رہا ہوں، حالانکہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، پیشاب کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رک جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کا پیشاب نہیں جاری کر سکتی، لیکن کوئی شخص نہیں کہتا کہ جی دعا کرو جی، کیوں؟ وہ ہمارے اندر پیشن ہوتا ہے کہ جی کرنا ہے۔ جب بھی بات آتی ہے کتاب و سنت پہ چلنے کی، اللہ کے تابع فرمان بننے کی، فوراً نہیں کہتے جی دعا کرو جی۔ اور میرے بھائی دعا کرنے سے کیا ہونا ہے جب ہماری اپنی نیت ہی اندر سے بدلنے کی نہیں ہے، ہم خود ہی بے ایمانی پر اترے ہوئے ہیں۔ دعا کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک اپنی کوشش نہیں ہوگی۔ ایمان اور اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنا، یہ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا۔ یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو جس طرح لوگ بھیک ڈال کے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے ہدایت نہیں ملنے والی میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا کوئی راہ نہیں اس کے لیے کھولی جائے گی میرے بھائیوں۔ جتنے بھی کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون سمجھ لیں کہ جب تک کوئی شخص خود کوشش نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ وہی جملہ ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں، اے جی دعا کرو جی، اللہ ہمارا یہ نہ ہو کہ موت آ دھمکے تم پر
اور تم کہو ان تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ ہی مجھے ہدایت دے دیتا میں پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا. یعنی یہ اپنی گمراہی کا وبال بھی اللہ پہ ہی ڈال دیا. نعوذ باللہ من ذالک. او تقولوا حین تری العذاب، یا تم میں سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے جب موت کا عذاب اس پر آ جائے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر کاش میں دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ چلا جاؤں نا تو میں نیکوکاروں میں شامل ہوں. یہ وہی بات، ایک بار پھر یا اللہ دنیا بھیج دے. کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی، جس طرح پہلے زندگی گزر رہی تھی اس طرح ہی گزرے گی. جس نے اس دنیا کی زندگی میں گاڈ کو سیریس لیا اسی نے اگر دوبارہ دنیا کی زندگی میں آیا اسی نے ہی دوبارہ گاڈ کو سیریس لینا ہے، اور جس نے کیجول لیا اس نے کیجول ہی لینا ہے. موت کے وقت جتنے یہ لیم ایکسکیوزز انسان کہے گا نا، کاش میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں، کاش مجھے موقع مل جاتا میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا، یہ جتنے بھی لیم ایکسکیوزز ہیں، کاش اللہ تعالیٰ مجھے زبردستی ہدایت دے دیتا تو میں ہدایت پہ ہوتا، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے موت سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا. سنیں، بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں اے انسان تیرے پاس میری آیتیں تو آئی تھی، قرآن کی شکل میں اتنی بڑی دھمکی تو آئی تھی. فکذبت بها، تو اس کو جھٹلاتا رہا. کسی نے تو قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، کسی نے قرآن کی ماننے سے انکار کر دیا. ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا. صرف کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، کی ماننی پڑے گی. تو میری آیات تو تیرے پاس آئی تھی، واستکبرتا، لیکن تو تکبر ہی کرتا رہا. وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں ہی رہا. یہ کافر کا ترجمہ فوراً وہ لے لیتے، کوئی ہندو کوئی عیسائی کوئی سکھ. اور بھائی کافر عربی زبان میں کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو. یہ کافر جو ہے نا یہ پنجابی والا کافر نہیں ہے، یہ عربی کا ہے. عربی زبان میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، چاہے وہ عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر، چاہے اپنے عمل میں انکار کرے وہ بھی کافر. عقیدے کے انکار کو تو ہم سبھی کفر سمجھتے. کوئی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا کافر کہا جاتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی ہی نہیں مانتا شریعت کی ٹرم میں وہ بھی کافر ہے، عملاً. اعتقاداً مسلمان لیکن عملاً تو کافر. لہذا جن جن آیات میں یہ کفر کی بات ہو رہی ہے وہ ساری فٹ ان ہوگی اسے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر، بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. یعنی نماز پڑھنے والا مومن اور مسلم اور نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے. اسی کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2621 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کر دیا. کیوں؟ عملاً تو اس نے اللہ کی نہیں مانی نا. اب وہ بے شک کہتا رہے میں عقیدے میں مسلمان ہوں، عملاً تو اس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری آیات آئی تھی لیکن تو انکار کرنے والوں میں رہا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. کیا جھوٹ باندھا؟ اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ جھوٹ باندھا. یہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، لیکن اس کی بنیاد پر کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم دیدہ دلیری کے ساتھ میری مخالفت پہ اتر آؤ، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دو، پھر کہو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے واللہ اسی وقت آ کے سر پہ جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اور کرتوت اپنے دیکھو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو. آپ زبان پہ کوئلہ رکھیں گے زبان جل جائے گی، جھوٹ بولنے سے زبان نہیں جلے گی، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک مورل جرم ہے، اخلاقی جرم ہے. قیامت والے دن یہ تمام مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. اسی لیے قرآن حکیم میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. حالانکہ دنیا میں تو یہ آگ نہیں محسوس ہو رہی، پورے پلاٹ ہضم کر جاتے ہیں لوگ، کچھ محسوس نہیں ہوتا. داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، بہنوں کی وہ وراثت دبا جاتے ہیں،
بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کی جداد دبا لیتا ہے, اور جنازہ بھی ہزاروں لوگ پڑھ جاتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کا کوئی کرائٹیریا یہ والا تو نہیں ہے نا, اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے. تو یہ مورل لاز اگر ایکٹیو ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بتا دیتا. جب کوئی کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب, یہ اصل میں پتہ کیا ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ اسی بندے دا پتر کو نہیں بننا, جو لولے لنگڑے بے نمازی تیرے نبی دے نافرمان ہے این جی سانو چک لے, این جی قبول کر, اسی اپنے آپ کو سیدھا کو نہیں کرنا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق دے, آمین. تو قیامت والے دن وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے, وجوہہم مسودہ, ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کن کا؟ تکبر کرنے والوں کا. یہ تکبر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ صحیح الاسناد حدیث میں آئی ہے, بہترین. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 265 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہماری جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یہ دو چیزیں. حق بات سے اناد کیا ہے؟ اگر کوئی بات کتاب و سنت میں آ گئی اور میرے دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے, اب میں اس کو قبول نہیں کرتا, میرا تکبر ہے, میری اکڑ ہے. اگر کسی شخص نے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, اب وہ کہ جی میرے بزرگ پاگل سن, ایڈے وڈے وڈے علماء غلط کام کرتے رہے نے. او میرے بھائیو, یہی تو تکبر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کی ماننا یا اپنے نفس کی پیروی کرنا, یہی تو تکبر اور اکڑ ہے. قرآن حکیم کے مقابلے پر کسی اور کی تعلیمات کو قرآن کے مقابلے پر مان لینا, یہی تو تکبر ہے. اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. آپ مہنگا لباس پہننا چاہتے ہیں, پہنے, جتنا مرضی پہنے, لیکن اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں. جس کو اللہ نے نہیں دیا تو اسے نہ دے کر آزمایا, آپ کو دے کر آزمایا. اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر جاننا, یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ ہے اصل میں تکبر. اچھا لباس پہنے, بے شک پہنے, لیکن کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. باقی اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے یا کسی کی گفتگو کا سٹائل ایسا ہے, اس پہ تکبر کا فتویٰ نہ لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے تکبر ٹوٹلی دل کی کیفیت کا نام ہے. یعنی میں کسی شخص کو یہ کہہ نہیں سکتا یہ متکبر ہے. ہو سکتا ہے اس کی گفتگو کرنے کا سٹائل ہی ایسا ہو, یا اس کو اچھا لباس پہننا پسند ہو. یہ دل کی کیفیت جو ہے, یہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. ہاں, اپنے آپ کو انالائز کرتے رہیں. خصوصاً میں علماء سے کہتا ہوں, اور یہ ہمارے جو ناتخوان حضرات ہیں, جس قسم کے انہوں نے زرق بر لباس پہنے ہوئے ہیں, جیسا کہ وہ نو بیاتا دلہن نے لباس پہنے ہوتے ہیں نا, وہ کلرڈ قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے, انہوں نے وہ پگڑیاں بھی بڑے 10-10 20-20 رنگوں کی پہنی ہوتی ہیں. تو میں فتویٰ نہیں لگاتا, لیکن میں ان کو ضرور کہتا ہوں کم از کم آپ اپنے اوپر انالیسس ضرور کرو. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا, اللہ تعالیٰ قیامت والا دن ذلت کا لباس اسے بنائے گا. ایسا لباس جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہے. یعنی اتنی بڑی بڑی یہ جبے کبے اور بڑی بڑی یہ گونے پہنی ہوتی ہیں, عجیب و غریب قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں اپنا روب لوگوں کے اوپر ڈالنے کے لیے. یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا, اس طرح کے معاملات انسان کو جو ہے نا وہ تکبر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جائے. لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. ہم اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہیں کہ ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔